ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، میں نے دوسرے سپارے کی سورہ بقرہ کا 70واں رکوع جو ہے اس کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ یہ جو رکوع ہے، اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا، یعنی جو ہمارا قبلہ پہلے مسجد اقصیٰ تھا یروشلم میں، جو ہے آج بھی موجود ہے، اسلام کی تیسری بڑی مسجد ہے وہ، اور اس کے بعد یہ خانہ کعبہ بنا۔ اور دوسرا ذکر ہے اس میں وہ عیسائی اور یہودی علماء کا، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی نشانی جانتے تھے لیکن انہوں نے اس نشانیوں کو چھپایا۔ تو یہ حضور کی آمد سے قبل کے چند واقعات جو تاریخی کتب میں احادیث میں آئے ہیں وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے۔ اب دیکھو، آج اگر کوئی مولوی یا کوئی دیندار آدمی ایسے لفظ کہے نا تو لوگ کہتے ہیں اس کو تہذیب کا پتہ نہیں ہے، ادب و آداب کا پتہ نہیں ہے، ایسی باتیں کرتا ہے۔ چاہے کسی غلط بندے کے بارے میں کوئی مولوی کہہ دے گا نا تو لوگ فتوے لگائیں گے الٹا اس پر، لیکن جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے وقوف کس کو کہا ہے۔ کس کو کہا ہے بے وقوف؟ اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اے حبیب آپ سے ان قریب یہ یہودی کہیں گے جو کہ بے وقوف ہیں کہ کس نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے علیحدہ کر دیا، اپنے قبلے کو انہوں نے چھوڑ دیا، قبلے سے رخ کو ہٹا دیا۔ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ چاہے مشرق و مغرب ہو سارا اللہ ہی کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ اللہ جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ جو فرمایا کل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اس کی دو طرح کی تفاسیر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مشرق و مغرب میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب مغرب کی طرف ہوتا ہے نا، یعنی مغربی ممالک میں، تو اس کا رخ قبلے کی وجہ سے اس کو مشرق کی طرف کرنا پڑتا ہے۔ آپ فرض کریں آپ سعودی عرب، اب ہم ہندوستان یعنی پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان سے جو ہم رخ کریں گے قبلہ کی طرف کا تو مغرب کی طرف آئے گا، یعنی ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ کعبۃ اللہ کی سمت یہ ہے۔ اور جو مغربی لوگ ہیں، مغرب میں رہنے والے، یورپی کنٹری میں رہنے والے، ان کے لیے رخ ہوگا مشرق کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو درمیان میں پوری دنیا کے رکھا ہے۔ ادھر والے ادھر منہ کریں گے، ادھر والے ادھر، اور جو ماسکو میں رہتے ہیں، روس میں رہتے ہیں، وہ جنوب کی طرف منہ کریں گے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ جو افریقن لوگ ہیں وہ شمال کی طرف منہ کریں گے،
یعنی نقشے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق و مغرب سارا یہ اللہ کا ہے، یعنی جو ادھر والے ہیں ان کا رخ ادھر، یہ سارا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی محدثین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب خانہ کعبہ کے اندر ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر کا حکم یہ ہے کہ وہاں پر اندر جا کے خانہ کعبہ کہ تم جہاں مرضی منہ کر کے نماز پڑھو۔ خانہ کعبہ کے اندر جو خانہ کعبہ کی عمارت ہے، عمارت کعبہ جس کا طواف آپ کرتے ہیں، مسجد حرام نہیں کہہ رہا، عمارت کعبہ، وہاں پر جا کر آپ جہاں مرضی منہ کرو نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ وہ کعبہ جہاں بھی منہ کرو گے کعبہ ہی کعبہ ہے۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ میرے لیے ہی مشرق ہے، میرے لیے مغرب ہے، تو آپ ان کو کہہ دو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے اپنی طرف۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آپ کو ہم نے بہترین امت بنایا، آپ کی امت کو بہترین امت بنایا۔ اس کے والے سے بڑی لمبی ایک روایت ہے جو کہ خصائص الکبریٰ، یہ میں لے کر آیا، اس میں نشان لگایا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں بیان مختصر کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک ایسی امت آئے گی کہ ان کی ہر دعا قبول ہوگی۔ عرض کہ یا اللہ وہ میری امت کو بنا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری امت وہ نہیں بن سکتی، وہ میرے حبیب کی امت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک ایسی امت آئے گی گناہ کرے گی تو ایک گناہ ہوگا، اگر نیکی کرے گی تو 10 گناہ بڑھ کر اس کا ثواب دیا جائے گا۔ عرض کیا یا اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ وہ میرے آخری نبی کی امت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام یہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھو بات حضرت موسیٰ اور حضرت اللہ رب العالمین کے درمیان ہو رہی ہے، اور بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے، کوئی تھوڑا عرصے کا فرق نہیں ہے کہ حضور نے کسی سے سن کر یہ بات کہہ دی ہو۔ ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن حضور نے کتابیں نہیں پڑھی۔ حضور کو الرحمن علم القرآن، حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس کو کسی استاد نے دنیا میں پڑھایا نہیں بلکہ مالک نے اس کو پڑھایا ہے۔ اب اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو بہترین امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور آپ کی امت کو گواہ بنایا اور آپ کو رسولوں پر گواہ بنایا۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ کو بتا سکتا ہے؟ گواہی دینے والا کون ہوتا ہے؟ نہیں، گواہی دینے کے لیے کیا چیز ہونا ضروری ہے؟ حاضر ہونا، موجود ہونا۔ ظاہری بات ہے کہ موجود ہوگا تو پھر اس کی گواہی ہوگی۔ میں آپ کو یہ جو حدیث سنا رہا ہوں، یہ آیت سنا رہا ہوں، آپ کہیں گے فلاں وقت پہ جناب 7:12 پہ مولوی صاحب نے یہ بات کہی تھی، تو پوچھا جائے گا آپ وہاں موجود تھے؟ آپ کہیں گے جی بالکل موجود تھا، تو گواہی آپ کی پھر قبول ہوگی جب آپ وہاں موجود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے حبیب آپ کو رسولوں پر اپنے گواہ بنا کر لانا ہے۔ اب حضور علیہ السلام حضرت آدم کے دور میں تھے، حضرت موسیٰ کے دور میں تھے، جناب عیسیٰ کے دور میں تھے، اگر نہیں تھے تو گواہی کیسے دیں گے؟ سوال یہاں پر میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں، اگر حضور ان کے دور میں موجود حضور نہیں تھے تو گواہی کیسے دیں گے؟ ایسے دیں گے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میں معراج پہ گیا اللہ رب العالمین نے ایک تو مجھے نماز کا تحفہ دیا، اور دوسرا رب العالمین نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا، علمت علم الاولین والآخرین، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونا ہے اللہ نے سب کچھ میرے اوپر کھول دیا۔ یہ ہے گواہی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بطور گواہ پیش کریں گے، یا اللہ
میں نے نہیں کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھے الہ مانو، مجھے معبود کہو یا میری والدہ کو معبود کہو، میں نہ خدا کا بیٹا، میں نے کسی کو نہیں بولا، یہ میرے بعد امت میری گمراہ ہوئی، تو یا رب العالمین اس پر میں گواہی تیرے حبیب کی پیش کرتا ہوں۔ قیامت والے دن گواہی حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیں گے۔ یار میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ کی گواہی حضور دیں گے، یہ تو حضور کی شان ہے، یہ تو آقا کو اللہ تعالیٰ نے فضل و مقام عطا فرمایا ہے، لیکن اگر تیری اور میری باری آ گئی گواہی پر، حضور ہماری اور تمہاری گواہی دیں گے، تو بتائیں آج ہمارے وہ عمل ہیں کہ حضور ہماری گواہی دیں؟ یہاں پر سوچنے لمحہ فکری ہے، مولوی صرف یہاں پر یہ حضور کی شان بیان کر کے گزر جاتا ہے آگے، اور سبحان اللہ لوگوں سے کہلوا کر یہاں سے آگے چل جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یار حضرت عیسیٰ کو بھی گواہی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور گواہ ضرورت پڑی، اگر تجھے اور مجھے گواہی کی ضرورت پڑ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری تنہائیاں، ہماری عبادتیں، ہمارا عمل، ہمارا قول فعل، سب کچھ حضور کے سامنے کھلا ہوا ہے، سب کچھ آقا علیہ السلام کے سامنے عیاں ہے، ظاہر ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا، آقا نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا عمل جب میرے پاس پیش کیا جاتا ہے، قبر میں فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فلاں امتی اس نے یہ عمل کیا، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب کوئی برا عمل کرتا ہے میرا بارگاہ میں، جب اس کا عمل لایا جاتا ہے، حدیث کی جو روایت ہے وہ یہ کہ جمعرات کا دن حضور کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ساری امت کے عمل حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ آپ کے فلاں کے امتی کا عمل، یہ فلاں کا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی کا عمل اچھا نہیں ہوتا تو میں قبر میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار جو نبی ہمیں قبر میں بھی نہ بھولا، ہم اس کو دنیا میں کیسے بھول جائیں؟ آج لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، میں نے کہا میلاد نہ منا، تو نہ منا، ہمیں تو اس نبی کو کیوں نہ یاد رکھے جس نے ہمیں قبر میں بھی نہ بھولا۔ قبر میں بھی جس نبی نے ہمیں یاد رکھا، تو آج ہمیں 2 جھنڈیاں 2 لائٹیں لگانے پر اعتراض بن گیا اور حضور کے میلاد پر اعتراض بن گیا۔ میں کہتا ہوں یہ حضور کی شانیں ہے کہ حضور علیہ السلام اتنے اولو العزم رسول ہونے کے باوجود، اور اللہ نے جو خاصہ حضور کی امت کو عطا فرمایا وہ کسی امت کو بھی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل بھی بڑی لاڈلی قوم تھی، حضرت موسیٰ کی وجہ سے بڑی ان کی باتیں پوری ہوئی، لیکن وہ کمال حضرت موسیٰ کی امت کو بھی نہ مل سکا جو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو آپ کے لیے قبلہ، بیت المقدس آپ کے لیے قبلہ ہم نے پکا مقرر نہیں کیا کہ پکی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اے حبیب ہم نے جو قبلہ بدلوانا ہے آپ کا، یہ آزمائش ہے، دیکھنا ہے کہ کون کون اس آزمائش پر پورا اترتا ہے، بہت بھاری آزمائش ہے۔ وَإِن كَانَ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بہت بھاری آزمائش ہے، لیکن ہدایت والوں کے لیے بھاری نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے وہ اپنے نبی کی اتباع کریں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ کی ذات وہ لوگوں پر بڑی مہربان اور بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت پر ایک فضل و کرم کیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرے کا اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ قد نرى، ہم نے دیکھ لیا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور بالضرور آپ کا رخ پھیر دیں گے اس طرف جہاں پر آپ راضی ہیں۔ قبلہ جو پھرا، آج جو یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی دل کی خواہش تھی
حضور کی خواہش تھی کہ یا اللہ مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں نبی علیہ السلام نے جو نمازیں ادا کی، سامنے کعبہ بھی ہوتا اور بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا، کعبے کے سامنے کھڑے ہوتے، کعبہ بھی آ جاتا اور بیت المقدس بھی۔ لیکن جب حضور مدینہ تشریف لائے، اور قربان جائیں حضور جب مدینہ تشریف لائے تو وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ کافی کتابوں میں تفاسیر میں نے کافی کھولی اور 12 ربیع الاول کا ہی دن آیا۔ اور قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ انہوں نے شفا شریف میں لکھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینے کی گھروں کی جو چھتیں ہیں اس پر کھڑے ہو کر بچوں نے پڑھا طلع البدر علینا من ثانیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دا، کہ ہم پر تو 14ویں کا چاند نکل آیا۔ حضور کو جو بچوں نے جو تشبیہ دی وہ چاند کے ساتھ دی، دے تو سورج کے ساتھ بھی تشبیہ دے سکتے تھے لیکن سورج کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، اس لیے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ ہر کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لوگوں کے لیے تکلیف کی باعث ہوتی ہے۔ چاند کی جو روشنی ہے وہ لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہے، تو کیسی تشبیہ دی؟ طلع البدر علینا من ثانیۃ الوداع، ہم پر تو 14ویں کا چاند نکل آیا، اور من ثانیۃ الوداع وجبت شکر علینا، اور ہم پر تو حضور کی آمد پر شکر لازم ہے، شکر لازم ہے۔ یہ جو 12 ربیع الاول ہے اس پر تو لوگ بطور شکر یہ ادا کرتے ہیں۔ ہاں خلاف شرع یہ کام، یہ جس ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ جناب ڈول باجے یا آتش بازی، اس طرح کے جو خلاف شرع کام ہے ایسے کام نہ کیے جائیں، بقایا جائز کام حضور کی نعت خوانی ہو، غریبوں میں صدقہ خیرات ہو، آقا کریم کے خصائل حضور کے فضائل بیان کیے جائیں، تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ تو شروع سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ کرتے تھے کہ سرکار علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے تھے۔ حضور کے فضائل بیان کرنے میں یا حضور کے نعرے مارنے میں، جلوس نکالنے میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن یہ جو خلاف شرع میلاد کے رنگ میں جو غلط کام ہو رہے ہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اے حبیب آپ اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ جب دل میں خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دے دیا، حضور علیہ السلام نے قبلے پھیرا۔ آج بھی مسجد مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین موجود ہے، جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا وہ دیکھی ہوگی وہ جگہ مسجد قبلتین، اور وہاں پر 2 محراب بنے ہوئے ہیں۔ کیوں بنے؟ حضور جب نماز پڑھ رہے تھے تو قبلے کا جو رخ تھا وہ مغرب کی طرف تھا، مدینہ منورہ سے مغرب کی جانب تھا یروشلم قبلہ اول۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اتری فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا رخ پھیر لیں مسجد حرام کی طرف، تو سرکار نے مغرب سے رخ اپنا مشرق کی طرف کر لیا، کیونکہ وہاں سے مدینہ منورہ یہ مکہ شریف یہ مشرق جانب مشرق ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی وقت حضور نے جب اپنا رخ پھیرا، اور درمیان سے یہ وقت نماز عصر تھا اور 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، تیسری رکعت میں سرکار جب بار بار اپنا سر مبارک اٹھا رہے تو اسی وقت یہ آیت اتری فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے حبیب اپنا رخ وہاں پر پھیر لیجیے جہاں پر آپ کا دل چاہتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس طرح رخ پھیلا، تو آگے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے مسلمانوں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر دو۔ اسی وقت وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کتاب والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو حکم نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت تھی، پہلی آیت، یہ پہلا حکم تھا جو منسوخ ہوا۔
بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف جو رخ کیا گیا، قرآن مجید کی متعدد آیتیں منسوخ ہیں جن کو پڑھا تو جاتا ہے لیکن اس کا حکم باقی نہیں ہے۔ یہ آیت قرآن کی پہلی آیت ہے، یعنی حضور پر جو وحی اتری ہے وحیوں میں سے پہلی وحی ہے جس میں اللہ نے حکم دیا پرانا قبلہ چھوڑو اور نئے پر عمل کرو۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد دوسرے احکامات بدلے۔ شراب والی آیت جو 3 آیتیں ہیں، جس میں آخری آیت ہے کہ تم اب شراب اور جوئے یہ سب شیطانی عمل ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اس سے پہلے تو شراب کا صرف یہی فرمایا گیا نا کہ نماز کی حالت میں، شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں۔ تو آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ جو نازل فرماتا ہے، کئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن حکم باقی نہیں ہے۔ یہ قبلہ اول کا جو حکم تھا وہ حضور نے 13 سال مکہ میں اور 17 مہینے 17 ماہ 1 سال اور 5 مہینے حضور نے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ وہی قبلہ اول ہے جہاں پر رک کر کے اس یہودی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کو 17 مہینوں کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ایک صحابی تھے جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب وہ مسجد قبلہ تین سے نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا ایک آگے مسجد تھی، وہاں پر ابھی جماعت ہو رہی تھی۔ تو صحابہ 3 رکعتیں پڑھ چکے تھے، 1 رکعت ابھی باقی تھی۔ اسی وقت اس صحابی نے آواز دی کہ حضور پر آیت اتر چکی ہے، اب اپنا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف کرو۔ اب وہاں پر بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، لیکن جو ماننے والے تھے انہوں نے فوراً اپنا رخ جو ہے کعبے کی طرف کر لیا۔ صحابہ کا عشق تھا نا، صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ عمل ہے، تو انہوں نے بھی ایسے کر لیا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ لے جائیں اہل قبلہ کے پاس کوئی بھی دلیل، اہل کتاب عیسائی اور یہودیوں کے پاس آپ کوئی بھی دلیل لے آؤ، وہ پھر بھی آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ لیکن وما انت بتابع قبلتہم وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ پیروی آپ کے کریں گے تو ان میں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، سارے پیروی نہیں کریں گے۔ حضور کے صحابہ میں آپ دیکھیے، حضرت کعب بن الاحبار، عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت سلمان فارسی، یہ وہ تھے جو پہلے یہودیت عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام میں آئے۔ تو یہ بہت تھوڑے تھے، سارے یہودی یا سارے عیسائی نہیں مانتے دل سے حضور کو، لیکن جو مان لے وہ سچے دل سے مان لیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ نے فرمایا اے سننے والے، اگر تیرے پاس جب علم آ چکا ہے، تو جان چکا ہے، اس کے بعد بھی تو انہی یہودیوں اور عیسائیوں کی تو پیروی کرے گا، تو اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو ضرور ظالموں میں سے شمار ہوگا۔ یعنی اس آیت سے کیا مراد ہے کہ انسان جانتے ہوئے بھی کہ یار یہ آگ ہے، آگ کا کام جلا دینا ہے، بجلی کا کام بھی انسان کو مار دینا ہے، موت کے گھاٹ اتار دینا ہے، اور جان بوجھ کے انسان بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ لگائے یا آگ میں کودے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ جو جان چکے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، اس کے بعد بھی یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں، تو فرمایا اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو معاف کرتا ہے سوائے ان 2 لوگوں کے، یا تو مشرک یا ظالم، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو آگے عائشہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ بڑی قابل غور طلب آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، تورات، زبور، انجیل، جن کو یہ کتابیں دیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے حبیب وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر اے حبیب اہل کتاب کے یہودی پادری، یہودی مولوی، یہودی علماء، عیسائی علماء
وہ اپنے بیٹے سے بڑھ کر حضور کو پہچانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ روایت کعب بن الاحبار کی موجود ہے کہ حضرت کعب بن الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے چچا زاد بھائی نے حضرت کعب بن الاحبار سے ایک سوال کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انہو سألا کعب الاحبار، ہم نے کعب بن الاحبار جو کہ پہلے یہودی تھے ان سے ایک سوال کیا، کیا کیف تجد نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے، نعت ہے، تم نے تورات میں دیکھی کوئی؟ کیونکہ تم تورات کے عالم تھے۔ کعب بن الاحبار تو تورات جاننے والے تھے، تورات پڑھتے تھے، پہلے یہودی تھے۔ انہوں نے کہا فقال کعب، فرمایا حضرت کعب نے نجدہ محمد ابن عبداللہ یولد بمکہ، فرمایا ہاں ہم نے حضور کی صفتیں، نبی علیہ السلام کی نعتیں، آقا کریم علیہ السلام کی پہچان کی نشانیاں ہم نے تورات کے اندر پڑھی تھی، اور وہ نشانیاں یہ تھی کہ نجدو محمد ابن عبداللہ، کہ آخری جو نبی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری جو نبی آئے گا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یولد بمکہ، مکہ میں پیدا ہوگا۔ یہ کہاں پر بیان ہو رہا ہے؟ تورات کے اندر۔ تورات جو قرآن پاک سے پہلی کتاب ہے، اس میں اللہ نے اپنے نبی کی ساری نشانیاں بیان کی، فرمایا وَيُهَاجِرُ إِلَىٰ طَابَ، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ میں جا کے مسکن بنائے گا۔ حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ بھی آئے۔ وَيَكُونُ مُلْكُهُ بِالشَّامِ وَلَيْسَ بِفَاحِشٍ، فرمایا اس کا جو ملک ہوگا وہ شام ہوگا، یعنی شام، ملک شام کے اندر بھی ان کی سلطنت ایک وقت آئے گا قائم ہوگی، کیونکہ ملک شام جو ہے یہ عیسائیوں کا تھا اس زمانے میں، اور اس زمانے کی بڑی جو بادشاہت ہے، بادشاہ روم جو کہلاتا تھا، وہ ملک شام کے اندر ہی تو تھا، روم کی سلطنت یہ شام کے علاقے میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے جو صحابی ہم فرماتے ہیں میں نے تورات کے اندر پڑھا کہ ملک شام کے اندر بھی اس نبی کی حکومت ہوگی، اور آگے فرمایا وَلَيْسَ بِفَحَّاشٍ، اور وہ کوئی بھی فحاشی والی بات نہیں کہے گا، ان کی زبان بہت ہی سادہ ہوگی، کسی کو برا بلا نہیں کہے گا، بلکہ لوگوں کو معاف کرے گا، اور اس کی جو امت ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی ہوگی۔ وَيُكَبِّرُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ نَجِدٍ، اور جب بھی تم ان کو پاؤ گے تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ حضور کی نشانی ہے بیان فرمائے یُدْعُونَ أَطْرَافَهُمْ وَيَعْتَذِرُونَ فِي أَوْسَاطِهِمْ وَيَصِفُونَ فِي صَلَاتِهِمْ كَمَا يَصِفُونَ فِي قِتَالِهِمْ، اور فرمایا کہ وہ جو آخری نبی آئے گا اس کی امت ایسی امت ہوگی کہ جس طرح میدان جنگ میں لوگ فوجی سپاہی لڑنے کے لیے صف بناتا ہے، فرمایا ان کی عبادت میں فوجیوں کی طرح صف بنا کر نماز پڑھی جائے گی۔ آج یہ جو ہم نماز میں صف بناتے ہیں، یہ ایک زمانہ تھا کہ جب بادشاہ لڑتے تھے تو ویسے ہی صفیں بناتے تھے، تو تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دی ہے۔ ایک روایت یہ تھی، اور دوسری روایت جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابی حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا والد جو ہے وہ مجوسی تھا، وہ بھی اسی میں ہے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میرا والد بھی مجوسی تھا، آتش پرست، آگ کی پوجا کرتا تھا، اور کسان تھا، اور ہماری بڑی جائیداد تھی، لیکن کہا ایک دفعہ میرا گزر ایک چرچ کے پاس سے ہوا، گرجا گھر سے، میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عیسائی عالم بات کر رہا ہے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے اور اس کی یہ نشانی ہے۔ جب اس عیسائی عالم دین نے فرمایا کہ میں نے سنی کہ حضور کی وہ باتیں کر رہا ہے، تو کہا کہ مجھے شوق ہوا کہ میں بھی اس آخری نبی کی زیارت کے لیے جاؤں اور اس کی نشانیاں پہلے سنوں۔ کہا کہ میں روزانہ اس کے پاس بیٹھتا ہوں، مجھے نبی پاک علیہ السلام کی جو انجیل کے اندر باتیں تھی وہ سنایا کرتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 28ویں سپارے میں من بعد اسمہ احمد، یہ الفاظ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ میرے بعد ایک احمد نامی
ایک نبی آئیں گے تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اور اپنی امت کو بتا گئے تھے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والا جو پادری تھا، وہ روزانہ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں جاتا اس کے پاس، حتیٰ کہ اس نے مجھے کہا کہ تم ایسے کرو کہ میرا استاد ملک شام میں رہتا، تم اس کے پاس جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میرے حضور علیہ السلام کی محبت کا شوق تب پیدا ہوا جب میں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور میری عمر فرماتے ہیں اس وقت 200 سال تھی۔ 200 سال کا بوڑھا ہو لیکن دل میں حضور کی محبت بسائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی منزل پار لگا ہی دیتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی عیسائی پادری سے پتہ لیا، دوسرے عیسائی پادری کا جو اس کا استاد تھا، جب وہاں پر پہنچا تو اس عیسائی بوڑھے نے مجھے اور کچھ نشانیاں حضور کی بتائی۔ کہا وہ جب دنیا سے جانے لگا اس نے مجھے ایک اور یہودی کے پاس، عیسائی کے پاس بھیجا۔ جب میں اس کے پاس جانے لگا تو رستے میں مجھے لوگوں نے پکڑا اور مجھے غلام بنا کر بیچ دیا، حتیٰ کہ میں بکتے 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 اپنی منزل مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ مدینہ منورہ جب پہنچا تو وہاں یہودی کا ایک باغ تھا، اور مجھے اس عیسائی پادری نے کہا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی 3 مشہور نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، نمبر 2 تحفہ لے گا، نمبر 3 کہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اس پر اپنی جان قربان کریں گے۔ کا 3 نشانیاں بیان کی تھی مجھے۔ تو فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ میں یہودی کے باغ میں کام کر رہا تھا، چونکہ غلام تھا، تو مجھے ایک میرا جو مالک ہے وہ شور مچاتا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا اور وہ مکہ سے آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں باغ میں درخت پر چڑھ کے کام کر رہا تھا، میں نیچے گرا، اس نے مجھے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ جس کی خاطر میں بکتے بکتے یہاں پر پہنچا ہوں اسی منزل کو میں نے پا لیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا کچھ کھجورے لے کر، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو حضور نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ یہ جو کھجورے ہیں یہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے؟ عرض کیا یہ صدقہ ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں مجھے حضور نے یہ واپس کی، فرمایا یہ جو اصحاب صفہ ہیں ان کے اندر تقسیم کر دو۔ فرمایا میں نے سارے اصحاب صفہ کے اندر وہ تقسیم کی۔ دوسرا دن آیا پھر کھجورے لائے، حضور نے پوچھا بھئی یہ صدقہ ہے یہ تحفہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے۔ فرماتے ہیں حضور نے خود بھی کھائیں اپنے صحابہ کو بھی کھلائیں۔ فرمایا پھر ایک وقت آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے حضور علیہ السلام کو وضو کرا رہے تو کوئی بھی نبی علیہ السلام کا وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتا، اور غزوہ بدر بھی قریب تھی۔ فرمایا میں نے اور صحابہ نے کہا کہ حضور یہ روم تو یہ کھڑا ہے، یہ بدر تو یہ کھڑا ہے، اگر آپ کہیں کہ روم کے ساتھ لڑنا ہے تو ابھی ہماری جانیں حاضر ہے۔ کہا جب یہ صحابہ نے بات کی تو تیسری نشانی بھی